صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے ایک عظیم موضوع کو شروع کیا اور میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ العزیز اب استقبال رمضان بھی اسی موضوع سے ہوگا، اور اس موضوع کے تحت ہم اس کے فضائل اور مسائل پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس موضوع کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ وہ موضوع آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کردہ تحفہ معراج یعنی نماز کا تحفہ ہے، اور یہ نماز جو اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ دیا ہے اور اس پر فرض کیا ہے۔ تمام عبادتوں کی سردار ہے اور اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی تاکید آئی ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر جس میں دین سیکھا سکھایا جاتا ہے، چھوٹی کتابوں سے لے کر بڑی کتابوں تک، یعنی اگر ہم نور العزا سے شروع کریں تو وہاں سے لے کر بڑی کتابوں تک ہمیں نماز کی تاکید کا حکم ہے۔ ایک مسلم گھرانے کے اندر ان کے چھوٹے بچوں کی تربیت کے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، پیٹ کر نماز پڑھاؤ۔ نور العزا کی وہ عبارت جو آج سے ہم نے 20 سال پہلے پڑھی، ابھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ بچے کو پیٹو لکڑی کے ساتھ نہیں بلکہ تھپڑ کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، اور وہ بھی 3 تھپڑ۔ یہ ہمارے فقہا کرام نے فرمایا کہ اس کو تربیت دو نماز کی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہمارے گھر کا ماحول درست ہو، گھر میں سب نمازی ہوں، بالخصوص والدین نمازی ہوں، تو بچے کو زیادہ سرزنش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کو پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ابھی 7 سال کا بھی بچہ انتظار نہیں کرتا، وہ جب چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس چلنے میں جب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو کیچ کر رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو عمل گھر میں ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نادان ہے، حالانکہ وہ سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے اسے سکھانے کا۔ تو اس وقت جب گھر کے اندر جو اپنے ماں اور باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ 2-2.5 سال کی عمر کے اندر بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ مصلی پر
سجدہ کرتے ہوئے لیٹ جاتا ہے، کبھی ہاتھ باندھے دیکھتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی ایک اہمیت ہے، اور نماز شریعت نے عاقل بالغ مسلمان پر فرض کی ہے، لیکن بچہ چونکہ اس کی سن بلوغت 13-14 سال ہے، لیکن حکم شریعت یہ ہے کہ 10 سال سے اسے پیٹ کر نماز پڑھاؤ، تو صاف ظاہر ہے اس کی کوئی اہمیت ہے، تبھی تو بچوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچیں تو ان کی ایسی عادت ہو چکی ہو کہ پھر کوئی نماز اس سے قضا نہ ہو۔ ہم آگے نماز کی قضا کی گفتگو کریں گے۔ نماز کی قضا کا تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کہ نماز کو ایسے ہی چھوڑ دو، قضا کر دو، وہ تو امر مجبوری ہے، جب ہو جائے تو پھر اس کی قضا کا حکم ہے، پھر اپنے وقت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہے، یہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت ہے، اور جو مرد ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں ایک نفع کا سودا کروں، دنیا کے حوالے سے، اپنے دنیاوی منفعت کے حوالے سے وہ جو بھی کام کرتا ہے منفعت فائدہ مند سودا کرتا ہے، تو نماز کا سودا بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ گھر کے اندر نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے، اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ 25 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو ایک نماز جہاں ہم دنیاوی منفعت سوچتے ہیں تو وہاں اخروی منفعت کیوں نہیں سوچتے؟ مردوں کے لیے افضل ہے مسجد میں نماز پڑھنا، ثواب ایک کی بجائے 25 نمازوں کا، اور عورتوں کے لیے افضل ہے گھر کے اندر نماز پڑھنا، گھروں کے اندر نماز پڑھنا، کیونکہ عورت کا معنی ہی چھپنا ہے، اس کو گھر میں رہنا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج میں اس عظیم موضوع کو جو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک سے شروع کیا، اس کے مسائل پر اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور یہ مسائل جو آج میں شروع کر رہا ہوں یہ آپ نے بارہا سنے ہیں، لیکن میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ یاد نہیں رہتے ہیں۔ یاد رہتے نہیں ہیں کیوں؟ کہ یاد ہم کرتے نہیں ہیں۔ بہت سی چیزیں یاد رہتی ہیں، ہمارے نوجوان دوست جو ہوتے ہیں چونکہ شغل ہوتا ہے موبائل کے ساتھ، اس کو ایک نہیں 20 گانے سن لو یاد ہے ان کو، تو نماز کے فرائض کیوں یاد نہیں رہتے؟ نماز کے واجبات یاد کیوں نہیں رہتے؟ اس وجہ سے یاد نہیں رہتے کہ ہمیں شغل ہی نہیں ہے، ہمیں یاد کرنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز کے شرائط فرائض اور واجبات کم از کم انہی کو، سنتوں کو بھی اگر یاد نہ رکھیں، اگر انہی کو ہم یاد رکھیں گے تو بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں کہ جن کا تعلق نماز کے اندر شرائط فرائض اور واجبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ دین اسلام کا یہ نماز کے اندر جو فرائض اور جو واجبات ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ دین کی KG1 ہے، یہ نرسری ہے، یہ پرپ ہے، اور ہم دین کیا وہ جو KG1 ہے وہ ہمیں یاد نہ ہو اور ہم کہیں کہ ہم دیندار ہیں، یقین سے کہتا ہوں آپ احباب تو نمازی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو نمازی نہیں ہوتے وہ تو آتے ہی نہیں مسجد میں، جن کو سمجھانا ہوتا ہے وہ آتے ہی نہیں۔ لیکن اس بات کو بھی غنیمت جانیں کہ اگر ہم نے اس کو یاد کر لیا تو ہم جب دوستوں کے اندر بیٹھیں گے
تو جب یہ چیزیں یاد ہوں گی تو ان کو بتا سکیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، نماز کے اندر جو شرائط ہیں، شرائط، اور دوسرا نام اس کا ہے شرائط، یعنی اس کو فرائض بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم فرائض اس وجہ سے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خارجی فرائض، نماز سے باہر کے فرض، اور شرائط بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے نماز کے اندر کے جو فرض ہوتے ہیں اس کو ہم نماز کے ارکان بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نماز کے جو فرائض ہیں وہ ہیں 13 فرائض۔ آج ہم فرائض پر گفتگو کریں گے، اگر وقت نے ساتھ دیا تو پھر آگے چلیں گے، لیکن موضوع چونکہ تفصیل شدہ ہے تو اس وجہ سے تقریباً اسی میں ٹائم مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ احباب سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم نے نماز کے فرائض، وہ خارجی اور نماز کے اندرونی جو ہیں، یا ان کو آپ یوں کہہ دیں کہ نماز کے شرائط اور فرائض، آج ہم نے اس کے متعلق سننا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور چونکہ اس کو جب یاد کریں گے تو آگے پھر سجدہ صاحب کے حوالے سے، رکعتوں کے اندر خلل آنے کے حوالے سے پھر ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی کہ فرض وہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کے جو فرائض ہیں ان میں سے کوئی فرض رہ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں، نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور واجب وہ ہوتا ہے کہ اگر واجب جان بوجھ کر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، تو پھر ہم کس طرح سے نماز کے اندر جو کمی بیشی رہ گئی تھی اس کو پورا کریں گے؟ تو صاف ظاہر ہے تبھی پورا کریں گے جب ہمیں نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات، نماز کے مسائل یاد ہوں گے۔ آسان طریقے سے بات کو شروع کر رہا ہوں کہ نماز کے اندر بعضوں نے کہا کہ 6 شرائط ہیں، بعضوں نے کہا کہ 7 شرائط ہیں۔ جنہوں نے 6 کہا انہوں نے وہ جو 7 کہنے والے جو ہیں ان کا جو پہلا رکن نماز کا ارکان ہے انہوں نے شرائط میں داخل کر دیا، تکبیر تحریمہ کو، اور جنہوں نے کہا 7 ہیں تو انہوں نے اس کو بھی، تکبیر تحریمہ کو بھی نماز کے شرائط میں داخل کر لیا۔ تو وہ جو نماز کی شرائط ہیں وہ یہ ہیں: سب سے پہلے جس جگہ پر نماز ادا کرنی ہے وہ جگہ پاک ہو۔ نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2 طہارت ہونا۔ کس چیز سے؟ طہارت میں اب بعضوں نے اس کو بھی 2 شرائطوں میں داخل کیا کہ جسم کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا، لیکن بعضوں نے طہارت کا لفظ لکھا اور طہارت کے تحت 2 رکن کو اکٹھے بیان کر دیا: جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 طہارت یعنی جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا۔ تو یہ 2 ہو گئے، اور تیسرا جو ہے وہ ستر عورت ہونا۔ ستر عورت وہ حصہ جو چھپانے کا ہے، اس پر گفتگو کرتا ہوں، وہ حصہ ڈھانپا ہوا ہو، ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو، ستر عورت ہونا۔ اور قبلے کی طرف رخ ہونا، کعبے کی طرف، نماز کا وقت ہونا اور نیت کرنا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا،
قبلے کی طرف رخ ہونا اور ستر عورت ہونا اور نیت کرنا، یہ نماز کے شرائط ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب نماز کے فرائض کیا ہیں جو نماز کے اندر ہیں، یا ان کو دوسرا نام دے دیں آپ نماز کے ارکان، وہ ہے تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، اور اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا۔ نماز اس میں ایک رکن رہ گیا فرائض میں، وہ قرت رہ گئی۔ قیام، قرت، ما یجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز ہو جائے، ایک ایت بڑی یا 3 ایتیں چھوٹی یا ایک سورج چھوٹی۔ تو قیام، قرت، رکوع، سجود، دونوں سجدے، بعضوں نے کہا کہ ایک فرض ہے دوسرا واجب ہے، تو دونوں سجدے جو ہے وہ فرضی ہے۔ تو سجود اور قعدہ اخیرہ، آخری تشہد جو ہوتا ہے 4 رکعت والا ہے یا 2 رکعت نماز ہے تو اس کا تشہد ایک ہی ہے، وہ بھی فرض ہے۔ اور خروج بے سنعہ ہی، اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا، یہ نماز کے فرائض ہیں اور وہ نماز کے شرائط تھے۔ تو لہٰذا ہم شرائط سے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے پہلی شرط بیان کی، اس میں علماء کرام ترتیب آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں شرائط میں، یہاں ترتیب ملحوظ نظر فرائض میں ضروری ہے، لیکن شرائط کو اگر بغیر ترتیب کے بھی بیان کر دیا جائے تو نماز سے خارج کی بات ہے نا، ابھی تو نماز میں داخل نہیں ہوئے۔ تو میں نے پہلی شرط بیان کی جگہ کا پاک ہونا، مسجدیں تو بنائی ہی نماز کے لیے گئے ہیں، اور اگر مسجد نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم کیا ہے کہ پوری روئے زمین کو حضور کی امت کی خاطر مسجد بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ ہر جگہ پر نماز ہو سکتی ہے، جہاں کہیں آپ کو علم ہے کہ اس جگہ پر تو انسان پیشاب کرتے تھے، کتے پیشاب کرتے تھے، لیکن وہ جگہ خشک ہے، زمین پر سورج کی روشنی پڑنے سے وہ جگہ خشک ہو گئی، اس جگہ پر بھی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ آپ کو علم بھی ہے لیکن اور جگہ کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن وہ جگہ خشک ہو گئی ہے، تو خشک ہونے جانے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس مقام پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی عذر نہیں چلتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو بھئی روڈ پر گاڑیاں چلتی ہیں تو گٹر وغیرہ کا جو ہے نا وہ گاڑیوں کے پائیوں سے لگتا ہے اور روڈ جو ہے نا ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر گیلی جگہ ہے تو پھر خشک جگہ کو تلاش کرو، اگر وہاں پر گٹر کا پانی چلتا رہا 10-15 دن آپ دیکھتے رہے لیکن بعد میں سورج کی روشنی پڑی وہ بالکل خشک ہو گئی، اس جگہ پر بھی نماز جائز ہے، اس جگہ پر بھی نماز۔ بلکہ فقہا کرام نے تو اس میں مزید آسانی پیدا کر دی کہ اگر آپ کی کوشش بسیار کے ساتھ بڑی کوشش کی لیکن پھر بھی پاک جگہ نہیں مل رہی، تو جس جگہ پر اعضائے سجدہ لگتے ہیں وہ جگہ پر پاک ہو، صاف ستھری ہو، باقی نجاست پڑی ہو، تب بھی نماز جائز ہے۔ یعنی 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، آگے وہ جگہ ہے جہاں آپ 2 ہاتھ ٹکا کر سجدہ کر سکتے ہیں، تب بھی جائز ہے۔ فقہا کرام میں سے ایک کا قول میں نے یوں بھی پڑھا کہ وہ مقام کہ اگر سجدہ کرنے کی بھی جگہ پلید ہے لیکن صرف پاؤں رکھنے کی جگہ جہاں قیام کر سکتے ہیں وہ جگہ پاک ہے، تب بھی چھٹکارا نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دو، اس جگہ پاؤں رکھو پاک جگہ پر، باقی اس پلید جگہ پر سجدہ کرو، تب بھی جائز ہے۔ کتنا آسانی ہے دین کے اندر، دین آسان ہے، نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جگہ پاک ہونے کے حوالے سے کہ ہم وہ کریں، بہانہ کریں کہ چلو بھائی جگہ ہمیں پاک نہیں مل رہی، تو عزیزان گرامی قدر نماز چونکہ ایک اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت اور اللہ نے فرض کیا، وہ نہیں چاہتا کہ میرے
حبیب کا امتی کوئی اس کو چھوڑ دے تو لہٰذا اس کے اندر آسانیاں پیدا کر دی، آسانیاں پیدا کر دی۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ جگہ کا پاک ہونا، دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ جسم کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا۔ جسم پلید ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ یا تو بندہ پیشاب پخانہ کرے، یا اس کو احتلام ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، یا اس کی کوئی پھنسی، کوئی پھوڑا جس کی وہ پیپ وغیرہ نکل آئے، یا وہ گریج کو چوٹ لگے تو خون نکل آئے۔ ان تمام چیزوں سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو جسم اگر ناپاک ہو گیا، اگر اس کو حد سے اصغر لاحق ہے تو وہ وضو کرے، یعنی اس نے پیشاب پخانہ کیا، استنجا کرنے کے بعد اب اس کو وضو کی ضرورت ہے، تو وضو کے 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ اس کو تفصیل کے ساتھ میں نے کئی دفعہ واقعہ بیان کیا، اگر صرف اسی پر گفتگو کروں تو پھر یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ وہ چہرے کا دھونا، پیشانی کے بال جہاں سے اگتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چوڑائی کے اندر، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ اب اسی ارکان کو 3 دفعہ دھوئیں تو یہ سنت بھی ہو جائے گا اور کوئی جگہ خشک بھی نہیں رہے گی۔ تو اس طرح سے یہ وضو کے 4 فرض ہو گئے۔ اگر ضرورت ہے غسل کی تو غسل کے 3 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض۔ کلی کرنا، وضو کے اندر کلی کرنا فرض نہ تھا، وہ سنت ہے، لیکن غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے۔ روزہ نہ ہو تو اپنی اس ہڈی تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، ناک میں پانی لے کر یہاں تک کھینچنا، اس ہڈی تک پانی کو پہنچانا غسل کی حالت میں یہ ضروری ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا، پورے جسم پر پانی بہانا، کہ ایک ناخن کے مقدار بھی جگہ باقی نہ رہے، خشک نہ رہے۔ تو یہ غسل ہے۔ صرف فرق اتنا ہے عورتوں اور مردوں کے غسل میں کہ ہماری وہ بیٹیاں، مائیں، بہنیں جنہوں نے اپنے بال، عورتیں بال رکھتی ہیں، عورتیں بال کٹواتی نہیں ہیں، یہ ان کی زینت ہے۔ جو کٹواتی ہیں وہ مرد کی مشابہت کرتی ہیں، حضور نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو عورت کے بال ہوتے ہیں، اور بعض اوقات عورت مینڈیاں بنا لیتی ہے، اپنے بالوں کو جوڑ لیتی ہے۔ غسل کے اندر فرق مردوں اور عورتوں میں یہ ہے کہ جس وقت عورت جو ہے وہ غسل کرے گی اور اس نے وہ مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو پورے بالوں کو وہ گیلا کرنا اور پھر پانی آخر تک جڑوں تک پہنچانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن بعض ہمارے دوست مرد بھی بالوں کو رکھنے کے بڑی شوقین ہوتے ہیں، دور سے دیکھو تو پتہ نہیں چلتا بھائی آ رہا ہے یا بہن آ رہی ہے، شوق ہوتا ہے نا۔ اور بعض اوقات میں نے دیکھا کہ وہ عورتوں کی طرح مینڈیاں بھی بنا رکھی ہوتی ہیں۔ مرد اگر اس نے بال رکھے ہیں، حالانکہ شریعت میں مینڈیاں مرد کی جائز نہیں ہے، اور بال بڑھانا جائز ہے، لیکن ایک حد تک، جس کو ہم زلف کہتے ہیں کہ زلفیں رکھ لو، وہ بھی ایک حد ہے، وہ یہاں تک چھوڑ دینا پیچھے عورتوں کی طرح یہ جائز، زلفوں کو بھی ایک بالوں کی حد ہے۔ تو اگر کسی نے بال رکھے ہوئے ہوں تو اب وہ اس طرح عورتوں کی طرح مینڈیاں بھی بنا لے، تو جب اس پر غسل واجب ہو جائے گا، غسل فرض ہو جائے گا، اب اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی طرح وہ صرف پانی ڈال دے اور مینڈیوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو کھولے، نہیں کھولے گا تو بال گیلے نہیں ہوں گے، جب سارے بال گیلے نہیں ہوں گے تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جسم کا پاک ہونا۔ اچھا، اس میں ایک بات اور